وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ رب العزت خالق کی کائنات ایت نمبر 102 دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، 5واں پارہ سورۃ النساء، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب آپ ان کے یعنی کہ صحابہ کرام کے ہونے میں آپ موجود ہوں، فَأَقَمْتَ پھر نماز کا ٹائم ہو جائے تو فَأَقَمْتَ آپ ان کو قائم کروائیں، لَهُمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کروائیں، جماعت کروائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو چاہیے کہ طائفۃ منہم ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ معک آپ کے ساتھ کھڑا ہو نماز میں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہو اور اپنے اسلحے کو اٹھائے ہوئے ہو، یعنی کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور اسلحے کو بھی ساتھ اٹھا کر رکھنا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ مکمل کر لیں، یعنی کہ سجدہ کر کے پوری مکمل نماز کی جو ایک رکعت ہے وہ مکمل کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ پھر وہ جو گروہ تھا اب وہ پیچھے ہو جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور جو دوسرا گروہ تھا لم یصلوا جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، وہ دشمن کے مد مقابل کھڑے تھے اسلحہ اٹھا کر، اب وہ آ جائیں، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا وہ بھی حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اپنا سامان بھی اٹھائی رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ اٹھائے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ آپ اسلحے وغیرہ سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ اور اپنے سامان سے غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ وہ تم پر ٹوٹ پڑیں، مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ یک بارگی یکدم وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب جب آپ ان میں کھڑے ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے حالت جنگ دی گل ہے کہ جس ٹائم جنگ چلدی پئی ہوئے، یعنی کہ جنگ آنے شروع نہیں ہوئی، صفحہ مکمل بن چکی اللہ تک جنگ شروع کوئی نہیں ہوئی، اس ٹائم نماز دا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ محبوب انہوں جماعت کرواؤ۔ کس طرح کہ جڑی جماعت ہے تواڈے کول فوج ہے انہوں نے دو حصے تقسیم کر چھڑنا ہے، دو جماعتیں بنا چھڑنا، ادھے ایک سائڈ تے ادھے ایک سائڈ تے، انہوں نے کر کے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو تساں جڑی نماز پڑھنی ہے، فرمایا یہ 2 رکعتاں پڑھنیاں نہ کہ نماز قصر ادا کرنی ہے، کیونکہ اگر سفر جسی پڑھ دے پائے امن دے وچ اے تے خوف دے وچ آن تو نماز قصر بنی انہاں دی وجہ تو، یعنی کہ دشمن دے خوف دی وجہ تو، فرمایا تساں فرض دی 2 رکعتاں پڑھنیاں۔ اب پڑھنیاں کس طرح؟ فرمایا کہ 2 گروہ تقسیم ہو جاویں، آپ جماعت واسطے تشریف لے کے جاؤ تو ایک جڑا ہے ایک جماعت جناب علی اسلحہ لے کے کھلوے دشمن دے مد مقابل، اور دوسری جماعت جڑی ہے وہ تواڈے نال آ کے ایک رکعت مکمل پڑھ لئی سی۔ جس ٹائم مکمل کر لئی سی، یعنی کہ ایک رکعت یعنی کہ تواڈے نال پڑھ لئی سی تو سجدہ وغیرہ کر کے او جناب علی سلام پھیر کے ایک سائڈ تے سلام پھیر کے فوراً واپس چلی جائے، جا کے اسلحہ انہاں دے کول نپ کے کھلو جائے۔ جڑی دوسری جماعت پیچھے کھڑی جنہاں نے کوئی نہ پڑھی او وا کے 2 رکعت شامل ہو جاسے، او وا کے 2 رکعت جڑی شروع ہونی ہے او فرمایا کہ 2 رکعت آ کے او پڑھ لی سن۔ جس ٹائم او بھی مکمل کر کے او ہن سلام پھر دے سن، امام صاحب فارغ ہو جان گے کیونکہ امام صاحب 2 رکعتاں ہو گئیاں، اب 2 گروہاں دی ایک رکعت رہ گئی ہے، امام صاحب پیچھے چلے جان گے، اب جیڑی پہلی جماعت ہے جس پہلے پڑھیا ایک رکعت رہندی، فرمایا دوبارہ او آ جاوے جیڑی پہلی ایک رکعت پڑھی بیٹھی واپس چلی جائے اسلحہ پھڑ کے تے دشمن دے سامنے مد مقابل ہو جائے کہ تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے، او آ کے قرات دے نال اپنی آخری رکعت جڑی ہے فقط کوئی امام نہیں لیکن اسی طرح جتوں چھڈی آئی تھو آ کے شروع کر دے سن، اپنی نماز مکمل کر کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر کے دعا مانگتے واپس چلے جاتے۔ اب جیڑی دوسری جماعت راندی آئی ایک گروہ ہور راندا آئی، جس نے دوبارہ آیا فرمایا او آ جاوے، انہاں قرات کوئی نہیں کرنی، فقط الحمد شریف پڑھ کے سورت کو کوئی نہیں ملامنی، ملا کے رکوع سجود کر کے دعا مانگتے پیچھے چلے جان، اس سے تہاڈی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے حالت ہے، یعنی کہ جنگ آنے شروع کوئی نہیں ہوئی، صفحہ بن چکے ہیں، بھی ابھی شروع ہونے والی نماز کا ٹائم آ گیا، او دے واسطے حکم ہے۔ اگر جنگ شروع ہوئے یہ تو ہوگی نا جنگ تو پہلے دی گل، اور اگر صفحہ بنیاں نے تو اس ٹائم دا معاملہ ہے، اگر صفحہ تو پہلے اگر ہیں
تو اس طرح صفحہ نہیں بنی آنے کے نماز کا ٹائم ہوگا پھر تو اس طرح پڑھنی جس طرح پڑھنی ہے پڑھنی نماز قصر ہے پھر تو سارے گروہ پیچھے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ہے۔ اور اس واسطے حکم کیا ہے کہ اگر یہ تو حکم ہو ہے کہ اگر امام ہک ہے وہ پیچھو اس طرح ہے کہ آ کے گروہ پڑھے واپس چلے جائے مڑو پہلا پڑھے مڑو واپس چلے جائے مڑ دوسرا گروہ آ کے پھر مکمل کرے یہ ہے۔ اگر امام علیحدہ علیحدہ ہومن تو فرمایا پھر دو تسی گروہ کر لو ترائے گروہ بنا لو یعنی کہ ایک گروہ چلے جا من ساتھی جا کے امام سے پیچھے مکمل اپنی 2 رکعت نماز پڑھ لیں دوے کھلوتے رہے دشمن دے مقابل ٹھیک ہے جی۔ اے حکم ہوئے کہ جس جگہ تے امام ایک ہوئے جماعت کراون والا باقی کوئی جماعت نہیں کروا سکدا تو او دے واسطے حکم ہے اگر امام زیادہ ہیں 2 میں 3 ہیں تو پھر آرام سکون نال جا کے 2 رکعتاں اپنی مکمل کر لے سے اے دے واسطے حکم آ گیا۔ اب ہے کہ جنگ شروع ہے تو جنگ شروع دے وچ نماز دا ٹائم ہو گیا کیا کرنا ہے تو حکم ہے کہ اگر جنگ شروع ہے تو فرمایا کہ اگر تارے کول فرصت ہے تو نماز یعنی کہ اشارے نال پڑھ لو بیٹھ کے پڑھ لو اگر اتنے بھی فرصت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ تسی ذکر کر دے رہو اس ٹائم جس ٹائم جنگ کر دے پے ہو اللہ فرما تسی میرا ذکر کیتی رکھو تو اللہ او تانوں ثواب مل جائے گا نماز دا جس ٹائم جنگ تو فارغ ہو جاؤ اگر نماز دا ٹائم ہوئے آ کے نماز پڑھ لینی ہے اپنی علیحدہ مڑ بعد یہ جماعت کراؤ یا اپنی علیحدہ نماز پڑھ لو اگر ٹائم ختم ہو چکا ہے دوسری نماز دا ٹائم شروع ہو چکا ہے فرمایا اس نماز کی قضا ہی دے دینی ہے تسی وہ ساکت ہو گئے ہو تو یعنی کہ تسی گنہگار نہیں ہوو گے اے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے۔ اب ایت کریمہ ہے کہ ود الذین کافروا یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل اٹھا ہی رکھنا ہے یعنی کہ نماز میں یعنی کہ پڑھ کے اصل اٹھا کے سامنے رہنا ہے اصل تو غافل نہیں ہونا۔ ود الذین اے پیارے محبوب ود الذین جو کافر ہیں نا وہ تمنا کر دیں کی کہ لا تغفلون آپ غافل ہو جائیں سب ایمان والے مسلمان غافل ہو جائیں ان اسلحتکم اسلحے سے وہ غافل ہو جائیں و امتیاتکم اور اپنے سامان یعنی کہ جڑا ذرہ وغیرہ پہنی ہوندی نے سیکورٹی واسطے وہ چیز یا باقی ہو جڑی چیز ہوندی ہے خنجر ہے تلوار ہے باقی تیر وغیرہ سب کچھ فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ تاکہ وہ تم پر ایک دم یکدم ٹوٹ پڑے آپ پر حملہ کر دے او تاندن میں تسی غافل ہو اصل تھوڑا اور پر ہو اسی فوراً حملہ کر دیے اس وجہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز بھی ہے نا تو فرمایا نماز پڑھ کے فرمایا جناب علی اسلحہ اٹھا کے رکھنا ہے اور یہ بھی حکم ہے اگے بھی آیت کریمہ آ رہی ہے کہ نماز جس ٹائم پڑھنی ہے نا تو جڑے ایسے سپاہ سالار ہیں فوج ہے جڑی جنگ واسطے اتنے کھلی ہے یعنی کہ ساڈی ہن فوج ہے اگر او کھڑی او دے واسطے اگر نماز پڑھنا چاہن کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے یعنی کہ بارڈر دی باؤنڈری تے فائرنگ ہوندی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو او اس طرح بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی گنہگار نہیں ہے یہ حکم ہے۔ اور فرمایا کہ جس ٹائم نماز پڑھیں انہاں دے واسطے حکم ہے کہ اصل اپنے نال رکھیں اے نہیں بے نماز پڑھنی نا جس ٹائم چاہے ایک رکعت ہی پڑھ دے پین تو اصل سائڈ تے رکھنا اگے آیت کریمہ بھی آ رہی ہے تو نال یعنی کہ اصل اپنے نال رکھو یعنی کہ بندوق ہے جو ہے اللہ فرما رہا ہے نال لائے رکھو کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر اسی حالت امن دے وچ اسی ہیں اگر اسی نہ رکھ سکے اسی گنہگار ہوواں گے یعنی کہ اگر اسی رکھنے نا نال اصلا تو اسی گنہگار ہوواں گے کیونکہ سان تو امن ہے سانو ضرورت ہی نہیں ہاں اگر کوئی ایسا آدمی جنوں زیادہ یعنی کہ خطرہ ہے اپنے دشمن دا کہ میں دشمن مار دے سی قتل کر دے سی یہ ہے اور پھر اے کہ کوئی لائسنس وغیرہ بھی ہے یعنی کہ ان کو معاملہ کوئی نہیں اے نہیں بھی لوگاں دے ڈراوے واسطے نال بدماشی واسطے نال دا مڑ منع اگر کسی نے واقعہ دشمن دا خطرہ ہے پھر وہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ باقی کوئی رکھ سے گنہگار ہو سی تو فرمایا کہ اصل تو غافل ہو جاویں نو تو چاہندے اے ایت کریمہ دا نزول کیوں ہوا اے ایتھو ایت کریمہ دا حصہ ود الذین واحدہ تک اتنا حصہ اللہ تعالی نازل فرمایا کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام غزوہ فقر بن علا غزوہ جنگ آئی اس تو واپس لوٹتے پایان تو آپ کو بڑا مال غنیمت بھی آیا آپ نے کفار دے کئی لوگ آپ نے گرفتار بھی کیتے انہاں دی عورتاں لونیاں کنیزاں بنا کے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تو آپ فرمایا کہ صحابہ تسی اتھے روک کہ میں قضائے حاجت واسطے رفع حاجت واسطے تشریف لے کے جاواں تو آپ نہ اسلحے تو بغیر چلے گئے یعنی کہ اسلحہ نال کوئی نہ لے کے گئے تو کلے چلے گئے کلے ادو اسلحہ کوئی نہ آپ قضائے واسطے جنگل آئی ادو چلے گئے نا جھاڑیاں دے وچ جس ٹائم اتھے گئے نا اتھے ایک نا کافراں دے کافر بیٹھا ہی جہدا نام سی حویرث بن حارث حاربی وہ جناب علی اتنے بیٹھا ہے چوٹی تے وہ ویندا بیٹھا ہے اس نے جس ٹائم ویکھیا نا بھئی اے تا آ رہے ہیں پہلے کیونکہ اس تو پہلے ہویا کی ہے کہ نماز زور دا ٹائم آیا ہے نماز زور دا ٹائم آیا ہے جنگ دے وچ انہاں ویکھیا بھئی اے بھئی جڑے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے اے فرمایا نا کہ نماز ایک رکعت پڑھو دوئی رکعت اے کیوں کیتی بھی نماز زور دا ٹائم آئی جنگ دے وچ تو صحابہ کرام نے تے انہاں سارے نے جس طرح جماعت ہوندی جماعت کروا لئی تو انہاں آکھیا بھئی اے جنگ شروع کوئی نہ ہوئی پہلے وہ نماز پڑھی نہ تو سارے صحابہ کرام ادھر ردے ہوئے سارے کفار ویکھیا انہاں آکھیا اے بڑا موقع نے
انہاں کہ بھئی اسا نماز جے پڑھ دینا تو کوئی خبر بھی نہیں ہوندی، کیونکہ جو صحابہ کرام نماز پڑھ دے انہاں دی نماز ساڈی نماز وچ فرق ہے، کیونکہ اسی نماز پڑھ دے چاہے میں تے چاہے کوئی ہلدے رہنے ہیں، یعنی کہ سارے ٹاس ماس کردے ہیں، سانوں ساری خبر ہوندی دنیا دی، آپ ساری خبر ہوندی ہے۔ تو جب صحابہ کرام نماز پڑھ دے مفسرین کرام وسین فرماندے کہ صحابہ کرام دے اگر سراں دے آ کے پرندے ہی بہ جاون انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا، دیکھو تے پرندہ بیٹھا، اتنا خشوع خضوع رب دے نال تعلق کر کے نماز پڑھ دے ہیں۔ انہاں پھر نماز پڑھی نہ تو انہاں ویکھیا انہاں کہ اے بڑی موجود حملہ صحیح ہو سکدا ہے، تو انہاں کہ بھئی ہن گھبرو نہیں، اگوں نماز اثر ہے جڑی انہاں سب تو زیادہ محبوب ہے، تو نماز اس ٹائم نہ موڑ میں پڑھنی ہے نماز تے اسی حملہ کر لئی سائیں، سانوں کیڑی لوڑ ہے جنگ دا اعلان کرن دی یا صفحہ بناون دی، یا سانوں کیڑی لوڑ ہے۔ اب جس ٹائم اے انہاں سوچی بیٹھے ہیں تو اللہ تعالی جبریل نو بھیجا، جاؤ میرے محبوب نو جا کے دس کے آؤ، اے جناب علی پروگرام بنائے بیٹھے نے، تواڈے واسطے حکم ہے کہ نماز اس آکھا جاندا ہے نماز خوف اس آکھا جاندا ہے، تو فرمایا کہ نماز خوف پڑھو، اے آیت کریمہ فلتقم بہ ایک رکعت پڑھ لو واپس آ جاؤ، اے اس ٹائم نازل ہوئی ہے، تو فرمایا محبوب وہ اس طرح کیتے بیٹھے تسی نماز اس طرح ادا کر دیں، پھر حضور علیہ السلام نماز اثر پھر اس طرح ادا کی، پھر حکم ہو گیا کہ جنہیں تسی جنگ دے جاؤ تے معاملہ بنے تے اس طرح نماز ادا کر لینی ہے۔ اب اے واقعہ او پہلے ہو چکا ہے، ہن او جناب علی انہاں دے مگیران یعنی کہ وہ لکدے ودیان اورا پراں، ہن ایک نہ کافر اوتے بیٹھا ہے پہاڑ دی چوٹی تے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا جد واسطے یا ہی گیا نا اس نو تو تلوار لے کے کلے خود درخت چا تو ماریا، یعنی کہ تھوڑی بلندی تے بیٹھا اوتھے تھلے لے آیا، لے کے تو سامنے سے تلوار اگ گھمائی اسے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تینوں میتھوں کون بچائے گا، میں تو آ گیا تے کو تلوار ہی کوئی نہیں، تو کلنا ہے تے میرے کو تو تلوار بھی ہے، آج تینوں کون بچائے گا، فرمایا میرا اللہ تعالیٰ میں نے بچائے گا، تو جس ٹائم اسے گئے تھے اس کہ چلو وے نہ تینوں اللہ تعالیٰ کیویں بچائیندا، آپ نے فرمایا تو کر لا وار میں اللہ تعالیٰ بچا لینا، اس یا ہی وار کریں لگا ہی سیدھا، وہ کی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ محبوب دی ذات وار ہو رہے، او دا پیر تھڑ کے سلیپ ہوئے بمدا یا مدہ تلوار اڑ کے پراں جا پئی، حضور نے تلوار اٹھا لئی اتلے گریا پہ حضور نے تلوار اتائی رکھ دیتی، فرمایا ہن تینوں کون بچائے گا، ہن تو دس، میں نے تو اللہ بچا لیا، ہن تینوں کون بچائے گا، اس کہا میں نے کوئی بھی نہیں بچائے گا، فرمایا ہاں ہے ایک ہستی، فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھ لا تین بچائینا میں، اس کہ نہیں میں اس طرح نہیں کلمہ تو میں ایمان تے لے کے آمنا، لیکن میں تہاڈے نال نہ ایک پکا معاہدہ کردا کہ میں تہاڈے نال پوری زندگی چاہے جنگ دے تسی سامنے آ گئے نا تہاڈے نال میں بالکل تہاڈے اگر تسی میرے مد مقابل ہے میں تانوں چھڑ کے کسی ہور نال لڑ پمساں، لیکن تہاڈے سامنے میں کدی لڑائی جھگڑا کدی نہ کراں گا، نہ تہاڈے خلاف لڑاں گا، نہ تہاڈی ذات دے بارے کوئی گل بات کراں گا، مینوں اپنی بیبییاں دی قسم تے بچیاں دی قسم اس بنیاں، فرمایا تسی میری جان بچ سکدے ہو، تو صاف ظاہر ہن مسئلہ تو ہے بھی کم نیڑے، آ فرمایا چل جا، فرمایا چل جا ایمان تو نہیں لے کے تیری مرضی تیری اپنے مقدر، تو فرمایا چل ٹھیک ہے جا، آپ نے پھر ان چھوڑتے، پھر اللہ تعالیٰ نے اے آیت کریمہ فرمایا محبوب ایک کافر تا چند دن بھی تو اس سے تو غافل ہو جاؤ، اسی یکدم حملہ کریے، آج تو بعد اس طرح نہیں جانا، اسلحہ نال لے کے جانا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر بھی جان دیا نال اسلحہ لے کے، صحابہ کرام حکم فرمایا کہ اسلحہ نال لے کے جانا ہے۔ ولا جناح علیکم تم پر کوئی حج نہیں ہے کہ ان کان بکم اگر تم میں سے عزم ماتن کوئی بارش کی تکلیف کی وجہ سے ہو، او کن تو مردہ یا تم میں سے کوئی مریض ہو، ان تدعو اسلحتکم کو وہ اپنے آپ کو اسلحے سے وہ آزاد کر دے، یعنی اسلحے کو وہ اتار دے، لیکن کیا ہے فرمایا کہ وہ خذو حذرکم اپنے جو دشمن کی چال ہے اس سے ہوشیار رہنا ہے، ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے تو تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے بہت بڑا واضح عذاب، لیکن پھر بھی آپ رہیں۔ اب یہ ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی تکلیف آئی، بیمار ہاں زخمی یعنی کہ جنگ زخم آنے، تو پھر حکم آئی بھی اسلحہ نہ رکھنا، اللہ دا حکم آ گیا، وہ اسلحہ نہ رکھتا بڑی انہوں نے تکلیف ہوندی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تھوڑے کوئی مریض ہوئے تو اسلحہ رکھ دے، اگر بارش ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، تو موڑ بھائی ٹرنا بھی تساں ہے ٹھیک ہے جی، اپنا کام کاج بھی کرنا ہے، تو فرمایا اس ٹائم تسی رکھ دیو بھی، کیونکہ چکڑ وغیرہ ہونا ہے، سلپ نہ ہو جاؤ، اسلحے دا بار بھی ہونا ہے، کیونکہ صرف ایک تلوار تو نہ ہی ہوندی، تلوار بھی ہوندا ہے، نیزہ خنجر ہر شے نہ رکھ دیاں بھی کسی شے دی کوئی بھی ضرورت آ سکتی ہے، تلوار ٹوٹ سکتی ہے، تلوار گر سکتی ہے، اسی دور ساڈے کول ہتھیار اسی دوا استعمال کریے، نال تیر ہوندے نے کوئی دوڑ پوندا نال تیر بھی مار سکدے ہو، ہر چیز نہ رکھ دیاں، فرمایا تہاڈے واسطے اسلحے دا بار ہے، تو فرمایا اگر تہاڈے کوئی مریض ہوئے یا بارش دا تانوں تکلیف ہوندی پئی ہے، تو فرمایا ان تدعوا اسلحتکم، فرمایا کہ تسی اپنے آپ نو اسلحے تو جناب علی کر سکدے ہو، اسلحہ اپنا اتار سکدے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ زرہ وغیرہ لوگ پیندے ہیں، یعنی کہ ساری ہوندی ہے لوہے دی بنی ہوئی ہوندی ہے، یعنی کہ تو کوئی تیر وغیرہ اثر نہ ہی کردا گا جسم تے، فرمایا او بھی تسی اتار سکدے ہو، اگر تسی مریض ہو تو تہاڈے کول نہیں اٹھائی جا رہے زخمی ہیں تے او بھی معاملہ ہے،
اور فرمایا کہ تمہیں بارش کی تکلیف ہے تو فرمایا تسی اتار سکتے ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خضو حذرکم، ہوشیار ہے دشمنا تو یہ نہیں بھی انہوں سامان سارا رکھ تے فرمایا سائڈ تے بہ جاؤ، فرمایا سامان یہ اگر اتار دینا تو نال بہ جاوے نال سامان رکھ تے کول نال بہ جاوے دشمن حملہ بھی کر سکتا کول پے ہوئے، یہ نہیں بھی رکھ سکتے دور چلے جاؤ تو حملہ کرن، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ہویا تو پھر آپ نے اللہ فرمایا محبوب اثر بغیر نہیں جانا چاہیے، اثر نہ رکھیا کرو، ان اللہ عد للکافرین عذاب، اللہ فرما رہا ہے میں تو تیار کر چھڈی عذاب ہونا، لیکن دنیا تے انہاں نے ذلیل و خوار تو کرنا ہے نا، اور تہاڈی حوصلہ تہاڈی ہمت ویکھنی ایمان والوں دی، فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، فاذا اے محبوب آپ اور آپ کے صحابہ کرام اور باقی لوگ قضیتم الصلاۃ جب نماز مکمل کر لیں، کوئی بھی نماز ہے اب اس کو مکمل کر لینا تو فاذکروا اللہ، اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر کیا کرو، ایسی پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی سارے چوپ ہوئے بیٹھے ہوندے ہیں، ایسے نہیں کہ نماز پڑھنا دو ترے آدمی بولتے ہیں پتہ نہیں شرم آ ویندی نہیں ہے کی ہے، تو جتنا ذکر بلند کیتا جائے اللہ تعالی دی تسبیح نو بلند کرنا چاہیے، ساڈے واسطے حکم ہے، اس وجہ تو حضور حدیث پاک بھی حضور نے فرمایا کہ نماز تو بعد ذکر کی کرو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہو، اس طرح بے شمار کلمات ہیں جہدے وچ اللہ دا ذکر آوے او تسی کلمے بے شمار جڑے مرضی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن سب تو زیادہ فضیلت ہے کلمہ شریف دی، او دی وجہ کیا ہے، او دی وجہ کہ کوئی کلمات ایسے ہیں جڑے ان پڑھ نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں پڑھ سکتے، بڑے بڑے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ دے ذکر دے ایتاں ہیں او تسی نہیں پڑھ سکتے ہو، تو فرمایا کہ ان پڑھ بھی ہے نا انہوں کلمہ شریف تو محمد آئی ہے نا، تو فرمایا کہ جس ہم سارے رل کے پڑھ دیں نا تو ایک محبت ایک جذبہ خضوع پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ دی ذات اس چیز تو بہت خوش ہوندی ہے کہ ویکھ لو فرشتہ تسی آندے ہے زمین فساد کرے سی برپا نہ بناؤ انسان ہو، آؤ ویکھو سارے رل کے بیک وقت اگے ویکھیا نا ایک صاف دے وے صاف کھلو کہ مینوں سجدہ کیتا نے مینوں جھکن، تو ہن ویکھ لو سارے رل کے میرا نام بلند کیتی بیٹھے، تو حکم ہے کہ فاذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ ذکر کیتا کرو، فرمایا قیام کھڑو کے بھی ذکر کر سکتے ہو، وقعودا بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، وعلی جنوبکم فرمایا اپنی کروٹ بل بھی تسی ذکر کر سکتے ہو، یعنی کہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کے فرما رہا ہے نماز دا ٹائم مقرر کیتا گیا، نماز دا ٹائم اس طرح تسی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا کوئی ٹائم ٹیبل ہے ہی نہیں، جس ٹائم مرضی کرو، چاہے زوال ہے تے چاہے دوپہر ہے تے چاہے جڑا مرضی ٹائم ہے تسی اللہ تعالیٰ دا جو ذکر ہے وہ بیان کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ ذکر کر سکتے ہو، اور جو قرآن پاک ہے یہ بھی پڑھ سکتا ہے چاہے زوال دا ٹائم ہے تے چاہے جڑا مرضی ٹائم ہے، یعنی کہ یہ قید کوئی نہیں، قرآن پاک ہوے اللہ دا ذکر ہوے یا درود پاک ہوے تسی یہ پڑھ سکتے ہو، چاہے زوال دا بھی ٹائم ہوے کوئی حج نہیں، ہاں سجدے واسطے حکم کیتا گیا چاہے سجدہ ہے تے چاہے سجدے والی نماز نہیں ہے جس طرح نماز جنازہ ہے، انہاں دے واسطے حکم ہے کہ انہاں دا زوال دا ٹائم انہاں دا ویکھنا چاہیے، چاہے غروب آفتاب ہے تے چاہے صبح طلوع ہے تے چاہے زوال دا ٹائم دوپہر، انہاں تیناں ٹائماں نو ویکھنا چاہیے، یعنی کہ نماز دا جو ٹائم ہے چاہے جنازہ بھی ہے اگوں دے سجدہ نہیں بھی ہے لیکن نماز ہے او دا زوال دا ٹائم ویکھنا چاہیے، چاہے غروب آفتاب ہے چاہے صبح دا ٹائم ہے چاہے دوپہر دا ٹائم، انہاں تیناں نو ویکھنا چاہیے، اور اس تو علاوہ کیا ہے یعنی کہ باقی ذکر ہے اللہ تعالیٰ یا درود پاک تسی جس ٹائم مرضی پڑھو، قرآن پاک تلاوت جس ٹائم مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے اس تے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھڑے ہو کے بھی ذکر کر، جن تسی کھلوتے ہو نا تے نہ کیا بیسی بہ کے تے قابل منہ کر کے تاں ذکر کری، اللہ فرما رہا ہے نہیں قیام کھڑوتے ہو نا تو جدے ہی منہ میں اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر کرو، وقعودا اور فرمایا بیٹھے ہو، اے ضروری بھی ہے دو زانہ بہنا ہے اتحیات شکل ہے بہ کے اللہ دا ذکر کرنا ہے، اگر وہ بننے ہیں اس طرح کر دو کو پیار ہے محبت ہے ادب ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ نہیں ہے بھی کوئی کھلو کے کرندہ پہ کیوں پہ کرندہ، نہ اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر کر، تو تیری مرضی ہے تیرے واسطے مشکل نہیں ہے، قیام کھڑو کے کر لا، وقعودا بہ کے کر، چاہے چوکٹے مار کے بوجی میں مرضی بہ جا کر میرا ذکر، والا جنوبکم اتنے تے گل موکی نہ گئی، اللہ فرما رہا ہے ستے پے ہو نا تے کروٹ دے برا ایک پاسے تے اسی آنے ہیں، اللہ فرما تسی میرا اتھے ہی ذکر کر سکتے ہو، این سیدھے پائے اتھے ذکر کر لو، ادھرلی سائڈ تو ذکر کر لو، ادھے پائے ذکر کر لو، یہ سائڈ تھی اللہ فرما رہا ہے والا جنوبکم، کوئی بھی کروٹ ہے آپ اس پر ذکر کر سکتے ہیں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ فرما رہا ہے جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان تمہیں سکون مل جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تم نماز قائم کیا کرو، یعنی کہ حالت جنگ دے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حصہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا، اے تو ویکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہے کہ انہیں ایک ایت ہی ہے، نافذ صاحب کول بیٹھے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ایت بہت وڈی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ادھے وچ حکم ہور ہو رہے ہیں، موضوع ہور آ رہے ہیں وچ، کوئی واقعہ کوئی دا ہے، لیکن کیونکہ عبادت دی ترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین حضور زمانے چ لگی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق بکر صدیق سارے مل کے اس قرآن پر ترتیب لائی آئی، یعنی کہ آیات اتھے رکھنی ہے، ایتھے انہوں ترتیب لائی آئی، ان کو یا کہ بھی ایک ہی ہو گیا بھی ایک ایت ہے
تے وچوں حصے جدا جدا تے یہ کی ہے جی اللہ دا نظام ہے، کیونکہ پہلی ہے سب تو پہلے جو قرآن پاک آیت کریم نازل ہوئی آئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی آئی، سب تو پہلے وہ نازل ہوئی آئی نا، وہ ہن کدے گئی ہے، وہ 30ویں پارے دے وچ آئی پئی ہے، یعنی کہ شروع تو الحمدللہ الف لام میم تا آخر تو ہوئیاں پیاں آیتاں، آخر تے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم وہ آیت کریم نازل ہوئی آئی وہ وچ آ گئی ہے دے شاید گزر چکی ہے یا بلکہ ہن آنی اگوں، تو اللہ تعالیٰ دے یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ آگے ترتیب لائی، یعنی کہ کوئی آگے کو آیتاں کوئی پیچھے دے کوئی حرج نہیں ہے، تساں قرآن پاک نو پڑھنا جو ترتیب لگ گئی ہے اس نو پڑھنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنے ارشاد فرما رہا ہے، گل یہ آئی کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی کہ جب تم مطمئن ہو جا فَأَقِیمُوا نماز قائم کرو، جی پہلے گل کی تھی بھی اگر جنگ دے اشارہ نماز پڑھ سکتے ہو، جنگ شروع ہوئے دے وچ تے پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد جا کے نماز پڑھ لو، بھئی اپنی بعد پڑھ لو تاں قضا نماز ہو گیا بعد قضا ہی دے لو، یہ او واسطے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے فاقیم الصلاۃ، جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی کہ تمہیں سکون اطمینان مل جائے بھئی ہن جنگ ختم ہے سانوں کو ٹائم آ گیا، فرمایا ہن نماز پڑھ لو، فاقیم الصلاۃ فرمایا ہن نماز قائم کر لو، ان الصلاۃ کیونکہ جو نماز ہے نا، ان الصلاۃ بے شک جو نماز ہے، کانت علی المؤمن نہ کرو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یہ مومنوں پر ایمان والوں پر کتاب موقوتا ایک مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، مقررہ اس کے اوقات ہیں، یعنی کہ اے نہیں جیسے تھوڑا دل کرے آگے شروع ہو جاؤ، نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہر ایک نماز دا اللہ فرما رہا سے ٹائم الگ الگ بنا دیا ہے، آپ نے اس ٹائم کے مطابق آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ فجر کا ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ صبح صادق، یعنی کہ ٹائم ٹیبل ہوں آگے آسانی ہو گئی، پہلے لوگ تاراں دے ویندے ہوں کیونکہ اس ٹائم نہ اتنا یعنی کہ ٹیکنالوجی سہولیات نہ ہوں تو سہولیات بھی آ گئی ہیں، ہوں تو کیلنڈر تے علاوہ موبائلاں دے کول کڈو تو ہمیں پتہ لگ پیندا ہے، تو وہ جڑا ٹائم لکھیا ہے ٹائم ٹیبل ادے لکھیا ہوندا ہے ڈیمی نقشیاں تے بھی موبائل وچ ہوندا جڑا او ٹائم ہے اس نو ویکھنا ہے، ہن کوئی آ جائے میں نے کھتیاں کیونکہ او رد و بدل ہو سکدا کوئی ساڈا ہن ذہن وہ عقل گڑبڑ کیونکہ انہیں مختص ایک ٹائم کر دیتا ہے فائنل کر کے سن او دے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ باقی چیزاں اسی ادو وینے ہیں جدن یہ معاملہ ویسے ادھر ٹور پہ بھی ہے نہیں، ایک چیز الگ ہے رجوع کردے پہ سارے ادو رجوع کریے، تو جڑا ٹائم ہے اتنے لکھی ہوندا ہے صبح صادق دا ٹائم آ اتنا لگتے آ اتنا ٹائم ہے، جس طرح صبح دے یعنی کہ جو اذان دا ٹائم ہے تقریباً 42 44 یا 45 منٹ تے یعنی کہ 5:45 یا 44 تو ٹائم شروع ہو رہا ہے غالباً، تو 5 منٹ دا وقفہ دیتا کرو جدن بھی کوئی ٹائم ہوئے نا یعنی کہ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے اس تو 5 منٹ دا وقفہ دے کے بعد نماز پڑھنی میں پڑھ لی، اذان دینی اذان دے لی، 5 منٹ دا وقفہ پا کے، کیونکہ 1-2 منٹ دا آسرا کرنا چاہیے، ساڈا ٹائم غلط بھی ہو سکتا ہے گھڑی دا یا او کیلنڈر وچ کوئی 1-2 منٹ دا وقفہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 5 منٹ ضرور کم از کم سانوں نا یعنی کہ اس تو بعد نماز پڑھنی چاہیے اذان دینی چاہیے، انہوں تو ٹائم شروع ہو رہا ہے اور سورج یہ طلوع ہونے تک یہ فجر تو تمہیں ٹائم دستا پیا فجر دا، یعنی کہ جڑا ٹائم ادھر لکھے ہوئے انہیں پکا نہیں بھی 5:45 مور لال والی سدا ہی ہو دسے آئی، یعنی کہ ٹائم ودا گڈا رہا میں تمہیں ہن دا ٹائم دس رہا وہ جی ہوندا طلوع آفتاب تک، یعنی کہ طلوع آفتاب ہن تقریباً نکل رہا ہے 7:09 یا 10 منٹ نکلدا پیا، ہن یعنی کہ انہاں کو روک ویسی یعنی کہ 7 تے یعنی کہ اے تقریباً پورا جنوری دا پورا مہینہ 7 تے 9 تے رہنا ہے، فروری دے وچ جا کے پچھا ہٹدا شروع ہو سی 8 تے 60 منٹ، تو اتھو تکر اسی نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے جماعت کروا لئیے تاں تے چاہے علیحدہ اپنی نماز پڑھنی، یعنی کہ نماز دا ٹائم ادا دا ہے پڑھ سکتے ہو، جس ٹائم سورج نکلدا پیا ہن نہیں، ہن 20 منٹ پورے رائٹ 20 منٹ دا وقفہ کر رہے جی 20 تو 25 منٹ ہو جاون کم از کم 20 منٹ زیادہ زیادہ 25 منٹ وہ وقفہ کر کے اس تو بعد جناب تسی نماز رہندی پئی وہ پڑھ لو یہ سنتا رہندیاں وہ پڑھ لو، اس تو بعد موڑ ہے جناب علی یعنی کہ نماز جڑی ہے وہ اشراق دے نوافل ہیں، اشراق دا جڑا ٹائم ہوندا وہ بھی لکھے ہوندے کیلنڈراں دے اوتے، یعنی کہ ادھا منا گھنٹے بعد اس ٹائم تک تسی اپنی نماز مکمل کر سکتے ہو۔ اب یہ ٹائم ہو گیا، اب زور دا ٹائم آ گیا تو زور دا ٹائم کیلنڈر تے لکھے ہوئے ہوندا ہے، یعنی کہ سردی دا ٹائم ہوندا ہے، یعنی کہ آیا ٹائم ہوندا ہے، یعنی کہ سردی دے شاید غالباً 12:30 یعنی اتنا چلا جاندا وے، اتلوں ٹائم شروع ہو جاندا زور دا، ہن ایتھے سے اذان دے چھڑی نا ایک جنہ کھنا وابی ہو گئے، یہ پہلے اذان کو وہ آئیں دیندے حالانکہ غلط بات ہے، یہ کوئی نہ امام ابو حنیفہ دا قول ہے نہ کسی دا وابی، جس طرح نماز زور دا ٹائم ہو گیا نا کیلنڈر دے مطابق اس تو 10 منٹ 5 منٹ کرو جے 5 منٹ یا 10 منٹ بعد تسی اذان بھی دے سکتے ہو اپنی اللہ دا نماز بھی پڑھ سکتے ہو کوئی حرج نہیں، ہوں جیسے میں مدارس سے پڑھدا نا حافظ صاحب اتاں ہی پڑھتے رہے وہ کٹر سننی ہیں، مفتی امین صاحب علامہ سید محمد صاحب بہت زبردست ہے کہ مناؤ تو وابیاں نو بہت درندے ہیں زیادہ، لیکن انہاں دے کول واجہ ساڈے کول تے 1 بجے جماعت ہوندی ہے اسی پڑھدا سے نماز 1 بجے گرمیاں 1 بجے جماعت ہوندی ہے موڑ، حالانکہ گرمیاں دا ٹائم یعنی کہ زیادہ یعنی کہ بہت والے یہ حکم میں بھی ہے بے زود نماز ٹھڈی کر کے پڑھو، یعنی کہ 2:30 بجے ساری نمازاں چلیاں جاندیاں اسی تے 1 بجے تک پڑھتے رہے ہیں، ہن وہ وابی ہیں حالانکہ تو کٹر سننی ہیں
درود پاک دی کثرت اندر بھی روزانہ درود پاک زیادہ پڑھیا کرو، سارا کچھ ہے یعنی کہ کیونکہ ایک مسئلہ ہے اور مسئلے تے عمل کرنا چاہیے، لوگاں نو انتشار وچ غلط پاسے نہیں پاونا چاہیے۔ تو نماز ظہر دا ٹائم لکھے ہوندا ہے، اس ٹائم تسی اذان بھی دے سکدے ہو، نماز بھی پڑھ سکدے ہو۔ اب وہ دا ٹائم ہے اثر تک کے، یعنی کہ ہن اثر دا ٹائم جناب علی تقریباً شروع ہوندا پہ 45-46 منٹ تے اثر دا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ 3:45-46 تے، تو 5 منٹ دا وقفہ رکھتے یعنی کہ تسی اپنی نماز بھی پڑھ سکدے ہو، اذان بھی دے سکدے ہو۔ اب اثر دا جہاں ٹائم ہے وہ جی غروب آفتاب تک ہے، یعنی کہ غروب آفتاب جہاں ہن اس ٹائم ہوندا پیا ہے 20 یا 21 منٹ تے، 5:20 یا 21 منٹ تے، تو اس تو پہلے 5 منٹ اساں بس کر کے نماز چھڑ دینی، یعنی کہ 5:15 تک اسی اپنی اثر دی نماز پڑھ سکنے ہیں، 5:15 تک ہن جہاں ٹائم چلدا پیا ہے ادا دیاں دے وچ اسی پڑھ سکنے ہیں، 5:15 تک اثر دی اسی نماز ادا کر سکنے ہیں، اس تو بعد مغرب دا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اب مغرب دا ٹائم شروع ہو گیا، اب مغرب دا ٹائم شروع ہونے لگا یعنی کہ غروب آفتاب ہوندا پیا، اس تو 5 منٹ بعد جناب علی سانو اذان یعنی کہ اذان دینی چاہیے، موڑ اذان تو فوراً بعد جماعت بھی نہیں کرانی چاہیے، میں بعد دفعہ ٹائم دینا نا تو وہ یعنی کہ 2-3 منٹ وقفہ کرنا چاہیے، کیونکہ حکم میں کوئی بھی نماز ہے نا فوراً اذان دے کے جماعت نہیں کروا سکتے ہو، کم از کم گھٹو گھٹ 3 وڑیاں ایتاں دے برابر وقفہ کرو، یعنی کہ 3 ایتاں وڑیاں جس ٹائم بندہ پڑھدا ہے نا وڈی ایت پڑھدا 3 ایتاں وڑیاں جتنا ٹائم لگدا ہے اتنا یعنی کہ کم از کم 3 منٹ دا وقفہ دے کے جماعت کراؤ، چاہے مغرب دیے تے چاہے عشاء دیے، یعنی کہ ٹائم زیادہ ہو جاندا ہے، تو اذان آ گئی یعنی کہ ٹائم زیادہ کہ جلدی جماعت کرائیے بے لیٹ ہو گئی تے پھر بھی 3 منٹ دا ضرور سانو وقفہ کرنا چاہیے۔ تو مغرب دا ٹائم دا 3-4 منٹ ویسے دینے چاہیے کیونکہ اذان آمدی ہے لوگاں نے آمدن دا وضو کرنا ہوندا، تو 3-4 منٹ کم از کم وقفہ کرنا چاہیے۔ اب مغرب دا ٹائم ہے وہ جناب علی جا رہا ہے عشاء تک، ایتھے لوگاں نے ویکھیا بجے انہاں نے جے ہن قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی، کوئی قضا کوئی نہیں ہوندی، ادا ہوندی ہے، عشاء دا ٹائم لکھیا ہوا ہے باقاعدہ، یعنی کہ ہن اس ٹائم شروع ہو رہا ہے عشاء دا ٹائم 6:45-47 تک گیا کھلوتا ہے، تو تسی 6:40 منٹ تک تسی مغرب دی نماز ادا پڑھ سکدے ہو، قضا نہیں ادا پڑھ سکدے ہو۔ اے ایویں لوگاں جناب انج ہو گیا فلان ہو گیا یہ ہو گیا جو ٹائم جلدی ہوندا پہ نماز دا ٹائم تھوڑا ہوندا مغرب دا، تھوڑا کوئی نہیں ہوندا، جڑا ٹائم تے لکھیا کیلنڈر تے جڑا انہاں کڈھیا وہی ٹائم ہوندا۔ اب اگو آگے عشاء دا نماز دا ٹائم یعنی کہ 5 منٹ تو بعد وقفہ کر کے اذان ہی پڑھ سکدے ہو، اگر ہاں اے مسئلہ یاد رکھو بھی کوئی نماز دا ٹائم کیلنڈر تے شروع ہو گیا ہے، اس مسجد وچ اذان نہیں ہوئی ہے، کیا اسی سنتاں پڑھ سکنے ہیں، نماز پڑھ سکنے تسی پڑھ سکدے ہو، ٹائم شروع ہو گیا اذان نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی تو تسی اپنی سنتاں پڑھنیاں تو پڑھ سکدے ہو، اپنی نماز پڑھنی ہے پڑھ سکدے ہو، کیونکہ ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اب عشاء دا ٹائم شروع ہو گیا، عشاء دا ٹائم جی جاندا صبح کاذب تک، صبح کاذب ہوتی ہے صبح صادق تو پہلے یعنی کہ جس ٹائم اذان دا ٹائم صبح دا شروع ہوندا ہے اس تو پہلے صبح کاذب ہوندی ہے، جنوں آکھیا جاندا ہے بے روزے والا ٹائم یا تہجد والا ٹائم، انہوں صبح کاذب آکھیا جاندا، اس ٹائم تو تہاڈی عشاء دا ٹائم ہے، پوری رات تہاڈے کول عشاء واسطے سب تو زیادہ ٹائم عشاء دا ہے، یعنی کہ راتی اگر تسی کسی معاملے تھک گئے یا نماز جماعت تو رہ گئی، راتی سہ بھی سکدے ہو، سہ کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ سکدے ہو، ادا پڑھی جائے گی، قضا نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جو تہجد نماز ہے وہ واسطے شرط ہے سمنا، جو تہجد نماز ہے نا وہ واسطے شرط ہے کہ سمو تاں تہجد پڑھو، اگر ستے کوئی نہیں تو تہجد نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ واسطے سمنا ضروری شرط ہے تہجد نماز واسطے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو نوافل تسی پڑھنے وہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور تہجد دا جڑا ٹائم ہے یعنی کہ عشاء تو بعد اسے کہ سہ گئے ہو ادھا گھنٹہ سوتے ہو گھنٹہ سوتے ہو اس کے بعد اٹھی بیٹھے ہو تسی تہجد پڑھنی ہے پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ خیال رکھیا ہے سب تو زیادہ ثواب تہجد دی نماز دا آخری ٹائم، یعنی کہ صبح دی اذانہ تو ادھا منا گھنٹہ پہلے اس ٹائم اگر تہجد پڑھی جائے سب تو زیادہ ثواب اس ٹائم، کیونکہ حضور علیہ السلام ذات پاک اس ٹائم تہجد پڑھ دی ہے، صحابہ کرام ہی پڑھ دیاں، لیکن حضور بھی حکم ہے پہلے ہی پڑھ سکتے ہو، لیکن جو زیادہ فضیلت ہے وہ اس ٹائم ہے، اس وہاں آکھیا جاندہ پرانے بندے آندے ہیں بھی صبح کچہری دا ٹائم ہے، اللہ دی بارگاہ دا ٹائم ہے، تو واقعہ اس ٹائم، اور کوئی بھی اگر سی نوافل پڑھنے ذکر و اذکار کرنا ہے یا کوئی انسان کدی کوئی حاجت ہوئے پریشانی ہوئے تو تکلیف مصیبت ہے تو اس ٹائم نوافل پڑھ کے تہجد دے نوافل پڑھ لے یا تہجد دے کوئی اور نوافل پڑھ کے اس ٹائم یعنی کہ اذانہ تو شروع ہون تے ادھا منا گھنٹہ پہلے جیڑا بندہ کلیاں ہو کے رو کے دعا منگدا ہے اللہ دا وعدہ ہے کہ میں او دی دعا ضرور قبول کرنی، اور حقیقت میں پڑھیا ہے کہ جس ٹائم آدمی ایک بھی وا لیندا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے، اللہ فرماندا میں خالی ان کو نہیں لوٹانا فرشتے ہو، اے دا بھاویں پیچھے انبار لگے پہ من گناہ وان اللہ دا نہیں میری بار گیا رو پہ اور میں انہوں میں جاواں دینا، ساڈے کول بچہ رو پوے اسی انہوں بھاویں جندا ہی واسطے انہوں پیسے کاٹ کے دینے ہیں بھی ہن رو پہ بس یہی ہوندی ہے، اللہ دا وعدہ ہے کہ جدا میری بار گیا کوئی میرا بندہ جتنا گنہگار ہے جدن ہنج ویندا ہے نا کسی شے واسطے جائز کام واسطے اللہ فرماندا نہیں میں خالی نہیں لوٹانا، کیونکہ میری بارگاہ رو گیا ہن اس میری بارگاہ جھڑ کے ہور اس کہیں دے کول جاونا جی میں بھی انہوں خالی لوٹاواں تاں، یعنی کہ وہ ایسا ٹائم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم جو مقرر ہے ولا تہنوا فی ابتغاء، اور جمعے کا مسئلہ یاد رکھ لیا کہ جمعے کا جہاں ٹائم ہے یعنی کہ بعض دفعہ پہلے ہوتا ہے یعنی کہ وہ ٹائم صحیح ہوتا نہیں ہے کہ کوئی 1 بجے پڑھا رہا ہے، کوئی 1:30 پڑھا رہا ہے، 1 بجے جمعے ہو جاتے ہیں کوئی گناہ نہیں، 1:30 ہی ہو سکتا ہے، کوئی حج نہیں، لیکن کم از کم اے خیال رکھنا ہے چاہے کیڑی مسجد ہے چاہے جڑا مرضی امام ہے، نماز اثر دا اور نماز جمعہ دو ادا کرن تو بعد کم از کم گھنٹے دا وقفہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ نماز جمعہ ادا کر لیا او دے باقی جڑی نوافل سنتن او بھی پڑھ لیا، پڑھنے بعد اس نے دعا منگ لئی نا، ہن دعا منگن تو بعد سلام وغیرہ پڑھ دو بعد معاملہ ہے، دعا منگن تو بعد انہیں اتنا ٹائم ہونا چاہیے بھئی اس طرح لے تے اذان اثر تک گھنٹے دا وقفہ ہونا چاہیے، اتنا وقفہ رکھتے تے تسی نماز جمعہ دی جماعت اتنی لیٹ کرو، اس تو زیادہ نہیں کروا، گھنٹے دا پورا وقفہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اگر زیادہ رکھ دو تو گنہگاری ہوندی ہے کیونکہ نماز اثر دا ٹائم شروع ہو گئی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور نماز جمعہ جنہاں تے فرض نہیں ہوتا یعنی کہ مریض ہے، ٹھیک ہے، جو اس تے نماز جمعہ فرض نہیں ہے پڑھ لیندہ ثواب ہے، عورت اس تے نماز جمعہ فرض نہیں پڑھ لیندہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور مسافر اس تے نماز جمعہ فرض نہیں پڑھ لیندہ ثواب ہے، وہ اگر پڑھسی نماز قصر دے وچ اگر سفر دے وچ ہے اس نے فرض پڑھسی تو خطبہ سن لئی سی، کیونکہ فرض جڑا ہے وہ بھی ضروری ہے اور جڑا واجب ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، وہ بھی گنہگاری ہے، وہ کر لی سے باقی سنت نوافل جمعے دے وچ مسافر نو بالکل معاف ہیں، عید نماز قصر سنت ادا کرنی ہیں لیکن جمعے جو سنت نوافل معاف ہو جان گے، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ تو نماز جمعہ ادا کوئی نہیں ہوندا تے جمعہ ہوندا ہے جماعت دے نال، بعض دفعہ ساڑیاں عورتاں گھراں جمعہ شروع کر رکھ دیاں بے امام صاحب ادھر گھر پڑھ لئے نہیں ہوندا کیونکہ جمعہ دی جماعت شرط ہے، عیدین دی نماز گھر عورتاں باقاعدہ پڑھ دیاں نہیں ہوندی کیونکہ جماعت شرط ہے، اگر عورتوں واسطے کوئی جگہ بنی ہے تو اتھے کوئی عید جمعہ پڑھیں، اگر نہ جگہ بنی ہوئے تو جماعت بغیر علیحدہ امام دی اقتداء وچ نہیں آ سکدیاں کیونکہ انہاں تے نہ عیدین واجب ہے تے نہ ہی جمعہ ہوا ہے، اگر کوئی جگہ ایسی بنی ہے پردے والی جتھے جا کے پڑھ سکدیاں یعنی کہ اس دربار المسجد بنی ہوئی جگہ یعنی کہ پردہ وغیرہ لگ ہویا اتھے جا کے عورتاں ادا کر سکدیاں باقاعدہ اپنے پردے وغیرہ دے نال حکم ہے، اور اے ایتھے رہ گیا۔ اور اگر ہاں جمعے دا ٹائم ہو گیا تے کوئی ایسی جگہ جتھے نماز جمعہ ہوندا کوئی نہیں یا اسی کسی ایسے علاقے چلے گئے جتھے جمعہ ہوندا ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کرنا، تساں ظہر دی نماز پوری پڑھ لینی ہے، ظہر دی نماز جڑی نا پیش والی نماز وہ 12 رکعتاں پوریاں پڑھ لینی ہیں، اگر مسافر ہے تو اس کو 2 فرض پڑھنے تو سنتا پڑھ لینی ہے۔ آگے فرمایا ولا تعینوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما، ولا تہنوا اے محبوب اے میرے صحابہ ایمان والو ولا تہنوا تم ہمت نہ ہارا کرو فی ابتغاء القوم قوم کی تلاش میں، یعنی کہ جو دشمن ہے نا یعنی کہ حکم ہے نا بے دشمن تلاش کر کے انہوں کو کلمہ پڑھاؤ یا تبلیغ بات نصیحت جاؤ، تو بعض دفعہ صحابہ کرام یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہاں دا ہر کس دا دل پورا تو نہیں ہوندا، وہ بعض دفعہ نا یعنی کہ ویکھنا بھی زیادہ معاملہ بنتا پیا ہے، ساری بھئی تعداد کم ہے تے اگو لوگ زیادہ میں اگر اتنے جا کے اسی تبلیغ کرنے ہیں بعض نصیحت کرنے ہیں لوگ سانو کو جنگ کرے سن تو ساڑے کو اتنا اسلحہ بھی نہیں تے نہیں ہے، اللہ فرمایا ہمت نہ تسی جاؤ، نہ من سن تانوں مار دے سن تسی شہید ہو جاؤ گے، فرمایا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے نا فانهم یعلمون اس طرح انہیں بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، اگر تسی انہیں دکھ پہنچاؤندے ہو نا یعنی کہ اگر تسی انہاں دا کوئی بندہ قتل کر دے ہو تو سارا تہاڈا اگر کوئی بندہ مار دین یا شہید کر دین تو فرم انہاں دے بھی تو مردے نا، جویں تانوں تکلیف پہنچدی ہے نا بھی ساڈے ایک لگا گیا انہاں دا بھی ہے، لیکن فرق ہی ہے، اللہ فرما رہا فرق ہے مردے تہاڈے بھی ہیں مردے انہاں دے بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے، فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تمہیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی کہ سارا شہید ہو گیا، مَا لَا يَرْجُونَ لیکن انہوں نے امید کوئی نہیں ہوندی، یعنی کہ انہوں نے عقیدہ بھی نہیں ہے شہادت تعالیٰ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق